बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, यकीनन ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही दिलचस्प साबित होने वाला है। शमशीर दादा आज कराची पहुंच जाएगा और पहुंचते ही कबीर दादा को बुलवाएगा और साथ ही तनावुश का मुतालबा करेगा। आज कबीर दादा शमशीर दादा के पास पहुंचेगा लेकिन तनावुश साथ नहीं होगी। उसके बाद फिर शमशीर दादा कबीर दादा की वो चित्रोल करेगा, इतना मारेगा, इतने मारेगा कि आप खुद अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद बारी होगी तनावुश की। सभी गैंगस्टर बड़ी बेसब्री से तनावुश का खेल देखना चाहेंगे। ये पूरे मैदान में तनावुश और शमशीर दादा, जबकि कबीर दादा बेहोश पड़ा होगा। ये बहुत बड़ा खेल होगा ये इस मैदान में। इसको देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। कबीर दादा ने पाशा की इसकी बात सुनते ही जब पाशा से कहा कि अब क्या करें, तनावुश का क्या करें, तो पाशा हल बताएगा। कबीर दादा बिल्कुल आसान है। शमशीर दादा की वापसी तक गुड़िया यानी तनावुश को मंजरे आम से हटा दो। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम करने लगा है। कबीर दादा के चेहरे पर मौजूद परेशानी खुशगवार मुस्कुराहट में तब्दील हो गई थी। नवाजिश। पाशा आदाब कहने के अंदाज में माथे की तरफ हाथ ले जाने लगा। कहाँ भेजें? पाशा ने जवाब दिया, कहीं भी। 2-3 मुहाफिज साथ भेज दें किसी ऐसे मकाम पर जहां इसे ढूंढना न जा सके। मेरा ख्याल है बाकर और रुखसार को साथ भेज देता हूँ। बाकर का ताल्लुक हैदराबाद से है, वही इसके घर 2-3 दिन रह लेगी। अगर गुफ्तगू का मौजू मैं हूं तो यकीनन मेरा जवाब ना में होगा। ट्रे में एक काफ़ी की प्यालियां सजाए अंदर आती। तनावुश ने कबीर दादा के अल्फाज सुन लिए थे और जवाब देने में 1 सेकंड की भी ताख़ीर नहीं की थी। जल्दी जल्दी अपना मुख्तसर सा सामान बैग में डालकर तैयार हो जाओ। कोई बासो तकरार नहीं सुनूंगा। बस 2-3 दिन की बात है, फिर वापस आ जाना। तनावुश की आंखों में नमी उभरी और वो मुंह बसोरते हुए बोली, मैंने रोना शुरू कर देना है। पाशा काफी की प्याली उठाकर ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। यकीनन मियाँ बीवी तन्हाई में ज्यादा खुलकर एक दूसरे को कैल कर सकते थे। करीब आओ। कबीर दादा ने इसे पास बुलाया। फौरन इसके साथ जुड़कर बैठते हुए तनावुश ने सर उसके कंधे पर रख दिया। आपके बगैर मेरा एक पल भी नहीं गुजरता। 2-3 दिन कैसे गुजरेंगे? तुम्हारे बिना हर लम्हा मुझ पर क़यामत बनकर गुजरता है मेरी जान। मगर कभी कभी मजबूरी की हालत में ऐसे फैसले करना पड़ जाते हैं। बस इतना जान लो कि तुम्हारा जाना इतना ही ज़रूरी है जितना हमारा रिश्ता बाकी रखना ज़रूरी है। अब ना कोई सवाल, न तकरार और न रोना धोना। बस चुपचाप मुख्तसर सा सामान समेटो। अगले आधे घंटे में तुम हैदराबाद जा रही हो। कबीर दर्द भरी सिसकी तनावुश के मुंह से बरामद हुई। कबीर की जान, अगर तुमने एक भी आंसू बहाया तो खफा हो जाऊंगा। मगर आंसू इख्तियारी तो नहीं होते कि वो रोक लेती। कबीर दादा ने इसे अपने साथ भींचते हुए कहा, अच्छा पक्का वादा रहा, जब तुम वापस आओगी ना तुम्हारे साथ सुबह की नमाज पढ़ा करूंगा। तनावुश की रोनी सूरत पर हैरानी बड़ा तबस्सुम उभरा। पांचों। कबीर दादा ने नफी में सर हिलाया। जिस नमाज के वक्त तुम्हारे पास हुआ बस वो ही पढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन रात को काल पर भी बात करोगे ना? वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, हाँ सारी रात बात करूंगा। मुझे भी तो नींद नहीं आएगी अपनी दुल्हन के बगैर। और तनावुश गुफ्तगू का सहारा लिए बगैर दिल में मचलते जज्बात का इजहार करने लगी।
اور جذبات کی شدت سے تو کبیر دادا کا دل بھی بھرا تھا۔ محبت کرنے والوں کے لیے سب سے مشکل گھڑی دور جانے کی ہوتی ہے، چاہے وہ دوری عارضی ہو یا مستقل۔ گھنٹہ بھر بعد وہ ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ کار کی عقبی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کالج والی یونیفارم میں تھی۔ بیگ میں اس نے پرانے کپڑوں کے جوڑے ہی رکھے تھے، کیونکہ جس کو دکھانے کے لیے وہ سجنا چاہتی تھی، جب وہ ہی پاس نہیں تھا تو سنورنے کا کیا فائدہ۔ کمرے سے نکلتے وقت جانے وہ کیا کیا پڑھ کر کبیر دادا پر پھونکتی رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باقر اور اس کے ساتھ رخسار بیٹھا تھا۔ دونوں مسلح تھے۔ وہ الہی بخش ڈرائیور والی سفید کار ساتھ لے جا رہے تھے۔ کوٹھی سے نکلنے تک کبیر دادا تناوش کو دیکھتا رہا۔ اس کی بھی سوگوار نظریں کبیر دادا کے چہرے پر گڑی تھی۔ تناوش کو رخصت کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ پاشا اس کے ساتھ ہی تھا اور پھر وہ وہیں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ جب شہاب قصوری کی گھنٹی آ گئی، وہ کبیر دادا کو رات کی دعوت پر فیملی مدعو کر رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دعوت شمشیر دادا کی آمد پر دی جا رہی تھی۔ وہ خوش باشی اسے بولا، ضرور قصوری صاحب، شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ کبیر دادا کے بعد شہاب قصوری کی کال پاشا کو بھی وہیں بیٹھے ملی تھی۔ پاشا کھانستا ہوا نحیف آواز میں بولا، قصوری صاحب، میں تو موسمی بخار کے قبضے میں ہوں، شاید حاضر نہ ہو پاؤں۔ اگر میری معذرت قبول کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ شمشیر دادا کسی خاص مقصد سے تشریف لا رہے تھے، بہرحال زیادہ ضرورت پڑی تو آپ کو بعد میں بلوا لیں گے۔ شکریہ قصوری صاحب، میں کوشش کروں گا کہ کل صبح شمشیر دادا سے ملاقات کا شرف حاصل کر لوں۔ اور قصوری نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بات ختم ہوتے ہی کبیر دادا نے پوچھا، بہانہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کی درگت بنتے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ نے چپ چاپ شمشیر دادا کے تھپڑ کھاتے رہنا ہے اور میں غصے میں اپنا آدھا خون خشک کر لوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کوئی اور بے وقوفی کر بیٹھوں اور اس دیو کے سامنے آپ بھی آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں تو شاید اس کے ایک تھپڑ ہی سے جان بر نہ سکوں۔ کبیر دادا کھلکھلا کر ہنسا، سمجھدار ہو گئے ہو، سارے فساد کی جڑ وہی ہے دادا، اسی کی وجہ سے کبیر دادا نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے، بلکہ اس کا نام لینے کی وجہ سے تو مجھے اور نوشاد افریدی کو بھی کبیر دادا کے ہاتھوں بے عزت ہونا پڑا۔ اپنی رکھیل کو اپنے سر پر چڑھاتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس نے تو ہمیں اس کا چاکر سمجھ لیا ہے۔ اخلاق حسین فصیح الدین اور ایس پی کے قتل پر روشنی ڈال کر ان حادثات کی وجہ پر روشنی ڈال رہا تھا۔ نرم صوفے میں دھنسے سانڈ کی طرح پلے ہوئے شمشیر دادا نے ہنکارا برنے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے وجود سے 3 سیٹر صوفہ بھی بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے اور لگتا یہی ہے کہ جب تک وہ لڑکی موجود ہوگی کبیر دادا کسی اور کام کے قابل نہیں رہے گا۔ گویا اس مسئلے کا حل اس لڑکی کی موت ہے۔ شمشیر دادا کی آواز بھی اس کے جثے کی طرح بھاری اور پر رعب تھی۔ مارنا ضروری نہیں ہے دادا، بس کبیر دادا سے اسے علیحدہ کر دینا ہی کافی ہوگا۔ شکل و صورت کی اچھی ہے، یقیناً چند گھڑیاں آپ کو بھی لطف اندوز کرے گی۔ اس کے بعد تمام گینگز کے بڑوں کا حق بنتا ہے کہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہوئی ہے اور آپ کو بھی زحمت دینا پڑی۔ شمشیر دادا نخوت بھرے لہجے میں بولا، کیا اس قابل ہے کہ شمشیر دادا اسے اپنی رفاقت کا شرف بخش سکے؟ اخلاق حسین نے موبائل فون کی سکرین پر تناوش کی تصویر سامنے لائی اور موبائل فون شمشیر دادا کی آنکھوں کے سامنے پکڑ لیا۔
تناوش کی یہ تصویر اس نے اپنے گھر تقریب کی رات بڑی ہوشیاری سے کھینچی تھی۔ تصویر میں وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ترچھی آنکھوں سے کسی کو گور رہی تھی۔ قیمتی موبائل کی طاقتور کیمرے نے اس کے چہرے کی سرخی اور سفیدی کو بھی اصل حالت میں قید کر لیا تھا۔ آنکھوں کی سیاہی اور ہونٹوں کی قدرتی گلابی رنگت نے شمشیر دادا کی آنکھوں میں ہوس کا الو روشن کر دیا تھا۔ اپنا بین سے جیسا سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے وہ ہوسناک لہجے میں بولا، اس کے ساتھ تو شاید ایک رات بھی کافی نہ ہو۔ اخلاق حسین کے چہرے پر خوش آمدانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاید ساری زندگی فخر کرتی رہے گی کہ دنیا کے طاقتور انسان کی رفاقت میں اسے ایک دو راتیں گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ کبیر کو تاکید کر دو کہ اسے ساتھ ہی لائے۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری جلدی سے بولا، بتا دیا ہے دادا، اور وہ آپ کو ملنے بھی آیا تھا۔ میں نے کہہ دیا دادا اسے رات کو تقریب ہی میں ملیں گے۔ شمشیر دادا بولا، صحیح کہا، اور آج تو اس کی اچھی خبر لوں گا۔ ایک چھوکری کے لیے باولا ہوتا پھر رہا ہے کنجر۔ اسی دن کے لیے اسے تربیت دی تھی کہ لڑکی کے پیچھے پڑ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جائے۔ یہ لڑکیاں تو بس ایک دو رات ہی کے لیے برداشت کی جا سکتی ہیں، اور فصیح الدین کے قتل کے بدلے تو اسے کافی جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ خاموش بیٹھے نوشاد افریدی نے لقمہ دیا۔ دادا، ہمیں اس لڑکی یا کبیر دادا سے کوئی غرض نہیں، مگر کبیر دادا اس کی وجہ سے ہمارے کام میں بھی رخنا انداز ہو رہا ہے۔ آج ہم یکجا اور مضبوط ہیں۔ اگر کبیر دادا کو فوراً لگام نہ ڈالی گئی تو سخت انتشار پھیل جائے گا، اور وہ سلطنت جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی منتشر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ فکر نہ کرو، اس کے بعد رخنا انداز نہیں ہوگا۔ اسے اور اس کی رکھیل کو ایسا سبق پڑھا کر جاؤں گا کہ جو اتنی جلدی نہیں بھولا کرتا۔ شمشیر دادا کی بات پر اخلاق حسین اور نوشاد افریدی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ انہیں اپنی منزل بالکل قریب دکھائی دے رہی تھی۔ شہاب قصوری البتہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر دادا سے کبیر دادا ملنے آئے گا، لیکن تناوش ساتھ نہیں ہوگی، اسے وہ رخصت کر چکا ہوگا، جبکہ کبیر دادا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ تناوش جہاں سے میں اسے غائب کر چکا ہوں، لیکن اس کی یہ سوچ غلط ہوگی۔ راستے میں ہی نوشاد افریدی اور اخلاق حسین تناوش کو اغوا کر کے اسے بھی وہیں پر لے آئیں گے، اور شمشیر دادا پہنچے گا سامنے کبیر دادا۔ شمشیر دادا تناوش کا مطالبہ کرے گا۔ کبیر دادا کہے گا وہ تو جہاں نہیں ہے اسے بلاؤ، لیکن کبیر دادا کہے گا وہ نہیں آ سکتی۔ اسی اسنا میں اخلاق حسین اور نوشاد افریدی تناوش کو نکال کر سامنے کریں گے۔ کیا حال کرے گا یہ بہنسا بیچاری معصوم بچی کا، یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا ہے تو پلیز نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ آج کل سے بارش تھی جس کی وجہ سے میں وقت پر ایپی اپلوڈ نہیں کر سکا، تو معذرت خواہ ہوں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔